because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. یہ ایمان کا کلام ہے جو ہم سناتے ہیں۔ وہ کون سا ایمان کا کلام تھا جس کی منادی پولس کرتا تھا؟ پولس کا پیغام کیا تھا؟ اس کے ساتھ میں خوش رہ سکتا ہوں من اور ذہن کے ساتھ؟ کیا ان دو اجزاء کے ساتھ بغیر حرکت کیے؟ تو ہاں، اس نے خبردار کیا تھا۔ یسوع مسیح نے اپنے جسم کے دنوں میں یہ کہا تھا، دیکھو میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو کیونکہ ہلکا اور اٹھانے میں آسان ہے میرا بوجھ۔ دیکھو میں تمہارے لیے نجات کی خوشخبری لاتا ہوں، اور دیکھو یہ نئی خوشخبریاں تھیں، اسی لیے ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں یہ منسٹری بہت آسان ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنا اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور بس یہی وہ کرتے ہیں۔ وہ روزہ نہیں رکھتے، جاگتے نہیں، لڑتے نہیں، خدا کی موجودگی کی تلاش میں اعتکاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مکمل اور کامل ہے۔ وہ دعا نہیں کرتے، خدا نیچے آ، کیونکہ وہ پہلے ہی نیچے آ چکا ہے۔ وہ پاؤں دھونے کی رسم ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ پہلے ہی مکمل ہے، اور جھوٹی عاجزی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ وہاں کچھ نہیں کرتے، اور یہ سچ ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر یہاں کامیابیوں کی بات ہوتی تو میں یہاں ہوتا، مجھے ان سیڑھیوں پر چڑھنے میں مدد کرنی پڑتی، کیونکہ پھر تصور کریں ان تمام قوموں کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں، میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ یعنی جب آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس روزانہ اب تمام قوموں سے صورتحال آتی ہے، اور پھر تو میں کیسے ثابت کروں کہ میں واقعی من اور ذہن کا استعمال کر رہا ہوں؟ تو جیسے ہی میں مسئلہ سنتا ہوں، اسی وقت میں اس میں ذہن اور منہ ڈالتا ہوں اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں فرشتے کے فرشتے کام کریں، میں نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں فرشتے اس کا خیال رکھیں، میں اگلے دن نہیں ہوتا۔ اب کیسے ہیں؟ کیا یہ پہنچا؟ دیکھو کیا انہوں نے یہ کیا، کیونکہ اگر نہیں تو فون کا بل بہت مہنگا آئے گا، اور پھر اسے دوسرے طریقے سے ٹھیک کرنے کی ایک اور پریشانی آئے گی، تو بل بڑھ جاتے ہیں، تم سب کچھ خراب کر دیتے ہو۔ یہاں تم خود کو شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ فرشتے تمہاری خدمت میں ہیں، لیکن وہ تمہاری خدمت میں تب ہیں اگر تم ان کی کہی ہوئی باتوں کی عزت کرو۔ من اور ذہن۔ من، اگر تم اپنی پریشانیاں، اپنی مصروفیات شامل کرتے ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے بولا لیکن ثبوت نہیں دیتا، وہ بہت مصروف ہے، میں اسے بہت پریشان دیکھتا ہوں، وہ مسلسل مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ارے کتنے لوگ آرام میں ہیں؟ اگر تم عمل کرتے ہو تو تم فوراً مسائل میں پڑ جاتے ہو۔ ارے اور اگر شکایت کرنے سے مسائل حل ہوتے تو انسان سارا دن شکایت کرتا ہے نا، بلکہ وہاں ہے، دیکھو وہ مسئلہ جو تم خود کے لیے پیدا کر سکتے ہو۔ رومیو، ہم تھوڑی دیر رومیو میں رہیں گے۔ ارے اور اس نے یہ سب روم کو کیوں کہا ہوگا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہاں سے تمام قوموں کی موت نکلنے والی تھی؟ تو یہاں سے ہم قوموں کے لیے زندگی نکالیں گے۔ رومیو 4 کیا کہتا ہے؟ آیت 4 میں کیا کہتا ہے؟ لیکن جو عمل کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تنخواہ کو اس طرح سے شمار نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، بلکہ اس طرح سے کہ وہ کیا ہے۔ اور اگر تم عمال کرتے ہو تو تم کس کے مقروض ٹھہرتے ہو؟ موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ تم سے کہے گا، ٹھیک ہے، کیا تم نے عمل کیا؟ تو پھر میرے لیے شریعت کے 613 احکام کو مکمل طور پر پورا کرو۔ تو پھر تم رہ جاتے ہو، تو پھر تم قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہو۔ ہمارے ارد گرد موجود گرجا گھروں کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، یقیناً اگر وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارا حساب کتاب مکمل طور پر صاف ہو چکا ہے۔ میرا مطلب ہے ہمارے پاس اس جسم میں پہلے ہی کافی قرض موجود ہیں کہ اب ہم فرشتوں کے مقروض ہو کر مزید بوجھ اٹھائیں۔ دیکھو یہ بہت سخت ہے، وہ ہدایات جن کے بارے میں آج رات تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسا عام واز نہیں ہے جو صرف آدھے گھنٹے یا 45 منٹ کا وقت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت تمام قوموں سے کلام کر رہا ہوں، پھر میں انہیں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔
اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ تمام قومیں اور تم سب اپنی زندگی میں ایک زیادہ شاندار اور بہترین طریقے سے بادشاہی کرنا شروع کرو، اور فرشتے تیار ہیں لیکن وہ ہدایات کے معاملے میں بہت زیادہ سخت گیر ہیں۔ اور ہدایات یہ ہیں جو شخص یہاں عمل کرتا ہے اس کی تنخواہ فضل کے طور پر نہیں بلکہ قرض کے طور پر گنی جاتی ہے، اور موسیٰ کا مقروض ہو جانا ایک بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ غلطو ہے کہ تیسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ تمام لوگ جو مکمل طور پر اپنے اعمال پر انحصار کرتے ہیں لعنت کے نیچے ہیں۔ پاسٹر، کیا آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میامی کی تمام پاسٹرز ایسوسی ایشن لعنت کے نیچے ہے؟ اس سوال کا جواب تم خود تلاش کرو۔ آؤ بائبل کی طرف چلتے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا وہ لعنت کے نیچے ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تمام ٹیلی ویژن کونسلیں ماس اور ان تمام پاسٹرز کے وہ پیارے پیارے مشورے جو وہ دیتے ہیں۔ دیکھو، تھوڑا سا خمیر پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ جو کوئی بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ لعنت کے نیچے ہے۔ دیکھو چوتھے باب کی 16ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ اس لیے یہ ایمان کے ذریعے ہے تاکہ یہ مکمل طور پر فضل سے ہو، تاکہ وعدہ پکا ہو۔ کیا یہ 2 لوگوں کے لیے ہے یا 3 لوگوں کے لیے؟ اس کی تمام آنے والی نسلوں کے لیے، لیکن یہ ایمان کے ذریعے ہے تاکہ یہ مکمل طور پر فضل سے ہو۔ دیکھو رومیوں کے 11ویں باب 6 آیت میں ہم پڑھنا جاری رکھیں گے۔ پیالے میں پیمانہ دبانا، اسے زور سے دبانا تاکہ اس میں مزید آٹا سما سکے۔ 11 دیکھو 11واں باب 6 آیت کیا کہتی ہے؟ اور اگر فضل سے تو کیا کہتی ہے؟ دوسری صورت میں فضل کیا ہے، اب فضل نہیں رہا، اور اگر عمال سے تو فضل نہیں رہا ورنہ عمل۔ تو تم عمال کے ذریعے داخل ہوتے ہو یا پھر فضل کے ذریعے؟ اگر یہ عمال کا معاملہ ہے تو پھر یہ فضل نہیں ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان کو مکس نہ کریں اے برکت والے۔ مسئلہ یہ ملاوٹ کا ہے۔ جیسے ہی یہ ملاوٹ کی جاتی ہے، عہد مکمل طور پر منسوخ ہو جاتا ہے۔ کرسٹل صاف پانی کا ایک گلاس لیں اور اس میں آیوڈین کا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈالیں، اور سب کچھ مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے۔ ہم بدعنوانی کے جسم میں رہتے ہیں، اس لیے پھل بھی بدعنوانی میں ہے۔ تمہارے پاس 99 ہیں، 99 اچھے سیب، اور ایک برا ڈالو اور 99 برے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ برا 99 کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ ہم بدعنوانی کے جسم میں ہیں۔ اس لیے دیکھو تم فضل سے جیتے ہو اور اس میں عمال کا ایک چھوٹا سا قطرہ ڈالتے ہو، اور عمل میں تمام فضل کو کھانے اور منسوخ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تمہیں قرض میں ڈالتا ہے اور قرض بہت زیادہ سود پیدا کرتا ہے۔ 45%۔ آپ فوراً قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، جس سے آپ کی تمام خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرشتے آپ کا ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں ملاوٹ دیکھتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر بھی یہی حال ہے۔ وہ آپ کے اندر ملاوٹ کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح آپ کی گئی خدمت بے اثر ہو جاتی ہے، اور آپ مجھ سے متفق ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ارے شاید میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ بہت زیادہ آرام کروں، ایک پاؤں یہاں اور ایک وہاں رکھوں بس احتیاط کے لیے، اور تھوڑا سا یہاں سے لے لیا، تھوڑا سا وہاں سے۔ ہاں، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خوسے لوئس ڈی جیسس جو تبلیغ کرتے ہیں اس کا مطلب تو بس آرام سے سو جانا ہے۔ میں یہاں سستی یا کاہلی کی بات نہیں کر رہا، میں تو آرام کی بات کر رہا ہوں۔ آرام اور سستی 2 الگ چیزیں ہیں۔ میں کوئی سست آدمی نہیں ہوں، میں تو سارا دن بھاگتا رہتا ہوں۔ میں کام تو کرتا ہوں لیکن آرام کے ساتھ کرتا ہوں، اور تم بھی کام تو کرتے ہو مگر آرام کے ساتھ۔ پادری صاحب، یہ آرام کہاں ہے؟ کیا یہ اس طرح ہے جیسے آپ اپنے بازو رکھتے ہیں؟ نہیں، آرام تو دیکھو یہاں ذہن کے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ من سے ظاہر ہوتا ہے۔ آئیے اب کرنتھیوں کے نام پہلا خط نکالتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب۔ دیکھیں کہ آیت 21 میں کیا لکھا ہے۔ کیونکہ خدا کی حکمت میں دنیا نے اپنی انسانی حکمت کے ذریعے خدا کو نہیں پہچانا۔ خدا کو اچھا لگا کہ منادی کی حماقت سے ایمان والوں کو بچائے، اور یہ منادی کی حماقت آخر ہے کیا؟ جو چیزیں ابھی موجود نہیں ہیں انہیں ایسے پکارنا جیسے وہ موجود ہوں، یہ تو دیوانگی ہے۔ منادی کی حماقت۔ دیکھیں سب ٹھیک ہے، کہیں سب ٹھیک ہے، اور آپ کا پڑوسی یہ سن کر پوچھے گا اتنے سارے مسائل کے باوجود سب کچھ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں یہ ایک دیوانگی ہے، اسی لیے لوگ ایمان کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ کہنا کہ میں خوشحال ہوں اور میں صحت مند ہوں ایک دیوانگی معلوم ہوتی ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ کا جسم اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں تاکہ وہ کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور پھر انسانی منطق آپ پر تیر برسانا شروع کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس جھوٹ پر یقین نہ کرو، اور آپ کو ان تمام آگ کے تیروں کو پکڑنا ہے، انہیں روکنا ہے اور انہیں مکمل طور پر بے اثر کرنا ہے۔ مجھے کبھی کبھی تیر لگتے ہیں اور مجھے ان سے لڑنا پڑتا ہے۔ کیا آپ تھک نہیں گئے؟ آپ کے پاس اور کتنے تیر باقی رہ گئے ہیں؟ یہ ایمان کی اچھی لڑائی ہے۔ اچھی لڑائی لڑو۔ ایمان کی لڑائی یہ ایک اچھی لڑائی ہے، لیکن آپ کو اسے اپنے زبان اور اپنے ذہن سے لڑنا ہوگا، اور یہ نہ سوچیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں 10 سال سے خدمت میں ہوں۔ رسول، یہ تو تکرار ہے۔ نہیں، یہ مت کہیں کہ یہ تکرار ہے، کیونکہ یہ آپ کو جلال کے ایک اور مقام پر لے جائے گی۔ یہ آپ کو جلال کے ایک اور نئے اور بڑے وزن کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر ایک چیز، کیونکہ آپ ایمان کی روح کے زیر اثر ہوں گے، اور جب چیزیں غلط بھی ہوں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں اس میں خداوند کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ سب کچھ میری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کا کلام مجھے کہتا ہے کہ میں اس مشکل حالات میں بھی شکر ادا کروں۔ ارے، مجھے ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، مجھے اس میں خداوند کو پہچاننا ہے۔ ایمان کا کلام ایک دیوانگی ہے۔ دیکھو، اور خدا خود کہتا ہے کہ اسے یہ پسند آیا۔ سنو، خدا کو یہ بات پسند آئی، کہو اسے یہ پسند آئی۔ اب بس یہ باقی ہے کہ تمہیں بھی یہ پسند آ جائے۔ ایمانداروں کو بچانا، لیکن روح سے بچانا نہیں، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی سے تمہاری روح کو بچا لیا۔ ایمانداروں کو اس معمولی زندگی سے بچانا جو یہاں اس زمین پر جی جاتی ہے، انہیں بچانا، مگر ایک دیوانگی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو خدا نے دیا، پہلے اس نے امال کا ایک عہد دیا تھا، اور پوری دنیا کام کرنے کی عادی ہو گئی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم لا علاج طور پر کام کرنے والے ہیں؟ دیکھو، تمہیں کوئی کھانے پر بلاتا ہے، اور تم اسے بلائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگلی بار میں تمہیں بلاؤں گا، کیونکہ تمہیں اس احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ یہ تمہاری رگوں میں ہے، تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں، تمہاری عادتوں میں ہے۔ تم یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ کوئی تمہیں کچھ دے اور تم شکریہ کہہ کر خاموش رہ جاؤ۔ شکریہ ادا کرو، تو فضل اسی لیے ہے۔ شکریہ، لفظ فضل وہیں سے آتا ہے۔ شکریہ، اس دیوانگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام کرتا ہے۔ جب تک کہ تمہارا طرز زندگی تمہارے لیے بہتر کام نہ کرے، تب تک اسی کے ساتھ رہو اور اس میں مت شامل ہو۔ اگر تم اپنی پریشانیوں اور مصروفیات والی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو تم ایسا بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں سب کچھ جائز ہے۔ تم ایک پریشانی میں داخل ہو سکتے ہو، ایک سنگین پریشانی میں، اور ابھی اسی وقت شکایت میں۔ تم ایسا کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن تم کر سکتے ہو۔ تمہیں یہاں نذرانہ جمع کرتے وقت بونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمہیں اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برا برتاؤ کرو اگر تمہارے پاس برا برتاؤ کرنے کا سامان ہے۔ جسم تمہارے پاس ہے، جو چاہو کرو، لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ سب کچھ میرے لیے جائز ہے، جو چاہو کرو۔ اسی لیے اس کلیسیا میں جب وہ پوچھتے ہیں یہاں کا رکن بننے کے لیے کیا اصول ہے، یہاں کوئی اصول نہیں ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں؟ نہیں، یہاں سب کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا، لیکن سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تمام مذاہب کچھ اصولوں پر مبنی ہیں، وہ انہیں ایمان کے اصول کہتے ہیں۔ کاش وہ ایمان کے اصول ہوتے، وہ امال کے اصول ہیں۔ یہاں کا رکن بننے کے لیے آپ کو ایسا ہونا چاہیے، عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے، تمہیں اس طرح اہل ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ تمہیں ایک فہرست دیتے ہیں، پھر وہ تمہیں رکنیت کمیٹی کے پاس بھیجتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم اہل ہو یا نہیں، اور پھر شاید 6 مہینے بعد ایک دن وہ تمہیں سامنے بلاتے ہیں، فلاں خاندان سامنے آئے۔ دیکھو، کیا کوئی ایسا ہے جو کلیسیا کا رکن بننے کی مخالفت کرتا ہے؟ اور اگر وہ کھڑا ہو جائے، کہے میں مخالفت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ٹیم سے تعلق رکھتا ہے، کسی چیز کی، کھیلوں کی۔ اسے نشانہ بازی پسند ہے، وہ ہمیشہ فائرنگ کرتا رہتا ہے، اور یہ خطرناک ہے کیونکہ وہ کسی کو مار سکتا ہے، اور وہ اسے ایمان کے اصولوں کا نام دیتے ہیں۔ کاش وہ ایمان کے اصول ہوتے، کیونکہ اگر وہ ایمان کے اصول ہوتے تو ان کے پاس کوئی اصول نہ ہوتے۔ تو دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔
ہم نے عبرانیوں باب 6 کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ عبرانیوں باب 6 یہ نئی صدی کی ایمان کی روح ہے۔ اگر تم یہاں سے نہیں گزرتے تو تم غلط راستے پر ہو۔ تم غلط ہو اگر تم یہاں سے نہیں گزرتے، کیونکہ اس نئی صدی میں خدا نے سب کچھ پروگرام کیا ہے تاکہ کچھ بھی تمہارے لیے کام نہ کرے سوائے سچی انجیل کے، کیونکہ اس انجیل کو قوموں تک پہنچانے کے لیے دوسری کو تباہ کرنا ہوگا۔ اور ہم برا بول کر بدنام کر کے تباہ نہیں کرتے، نہیں، ہم تباہ کرتے ہیں۔ سچائی دکھا کر جھوٹ خود بخود گر جاتا ہے۔ میں تمام کلیساہے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، انہیں مٹا دینا چاہتا ہوں، ہر جگہ سے نکال دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سچ بول کر کرنا ہوگا، جسمانی طور پر نہیں، اور نہ ہی لوگوں پر ظلم کر کے، اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر کے۔ یہ سچ بولنے سے ہے جھوٹ باہر نکل رہا ہے، اس طرح جھوٹ باہر نکلے گا۔ عبرانیوں کی کتاب کے 6 باب میں وہاں ایک سفارش ہے جو رسول دیتا ہے، کہتا ہے آیت 11 اور 12 میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک یہ خاندان کے لحاظ سے نہیں ہے، آخر تک وہی مستعدی دکھائے، امید کے پورے یقین کے لیے، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، بلکہ ان کے پیروکار بنو جو ایمان اور صبر کے ذریعے وعدوں کے وارث ہوتے ہیں۔ سنو وہی مستعدی، کیا تم جانتے ہو کہ وہی مستعدی کیا ہے؟ درخواست کرنا، اقرار کرنا، اس کا اقرار جاری رکھنا جو پولس ہم سب کے بارے میں کہتا ہے۔ اگر یہ تمہارے لیے کام نہیں کرتا تو کسی ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کو تلاش کرو جو تمہاری مدد کرے، اور یہ کام کرتا ہے نا؟ چلو تیمیتھیس کا پہلا خط تلاش کرتے ہیں عبرانیوں سے پہلے۔ تیمیتھیس کے پہلے خط میں ایک حتمی نصیحت دیکھنے کے لیے۔ باب 1 آیت 18 میں دیکھو پولس نے تیمیتھیس سے کیا کہا، ان 2 افراد کی وجہ سے جو اس نصیحت میں ناکام رہے جس کے بارے میں ہم آج رات بات کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ ناکام ہوئے تو تم ایمان سے نکل کر ناکام ہو سکتے ہو۔ ایک برکت پایا ہوا ناکام، ذرا سوچو۔ کہتا ہے یہ حکم اے فرزند تیمیتھیس میں تجھے سونپتا ہوں، تاکہ ان نبوتوں کے مطابق جو تیرے بارے میں پہلے کی گئیں تو ان کے ذریعے اچھی جنگ لڑے، ایمان کو قائم رکھتے ہوئے۔ ایمان کی مستعدی میں ایمان اور نیک ضمیری کو قائم رکھتے ہوئے، جسے رد کر کے کچھ لوگوں کا ایمان جہاز کی طرح ڈوب گیا، جن میں ہیمیوس اور الیگزینڈر شامل ہیں، جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ بولنا نہ سیکھیں۔ یعنی ان 2 افراد نے صرف پولس کی دیوانگی، پولس کے پیغام پر شک کیا اور فوراً انہیں شیطان کے حوالے کر دیا۔ شیطان کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان سے نکل جانا۔ تم ایمان سے نکل جاتے ہو اور روح کے اصولوں سے نکل جاتے ہو اور اپنے جسم کے اصولوں میں داخل ہو جاتے ہو۔ اپنے جسم کے اصولوں میں داخل ہونا، یہ شیطان کے ہاتھوں میں ہونا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ترشول لیے میرا انتظار کر رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، ترشول تو تم نے خود وہاں لگا رکھے ہیں، تم خود شیطان ہو، یہ جسم ہے، جسم تمہیں کھا جاتا ہے۔ کیونکہ ایمان سے نکلنا خود کو تباہ کرنا ہے، خود کو بوڑھا کرنا ہے، خود کو پریشانی میں لے جانا ہے، کیونکہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم یقین سے نکل جاتے ہو؟ ایمان اس چیز کا یقین ہے جس کی امید کی جاتی ہے، اور ان چیزوں کا ثبوت ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ یہ یقین کے ساتھ ثبوت ہے۔ ہاں یہ ہو چکا ہے، خداوند میں جانتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں اس سے نکل جاؤں گا، یہ میرے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں یقین اور ثبوت میں داخل ہونا ہوگا، کیونکہ پولس رسول نے انہیں شیطان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے معاف کر دو، تم اس جماعت میں فٹ نہیں ہوتے، اس طرح نہیں، تم برے ضمیر میں ہو۔ برے ضمیر میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ماننا کہ گناہ موجود ہے، اور گناہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ خود کو موسیٰ کی شریعت کے تابع کر لینا۔ ہر وہ چیز جو ایمان سے نہیں ہے وہ گناہ ہے۔ چنانچہ وہ برے ضمیر میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے حالات بہت خراب ہیں، کچھ برا ہونے والا ہے، یہ سب خراب ہو جائے گا اور تم ایمان سے باہر نکل جاؤ گے، تم خود کو تباہ کر لو گے۔ دیکھو میں اگر مجھ سے ایمان میں کوئی لغزش ہو جائے، اے باپ ذرا تصور تو کرو، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اب کتنا آگے بڑھ چکا ہے؟ اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یہ باتیں سکھاتا ہوں؟
کیونکہ پہلے وہ مجھے ملامت کرتے ہیں، وہ مجھے وٹامنس کی طرح یہ باتیں دیتے ہیں۔ خداوند مجھ سے کہتا ہے، دیکھو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو دباؤ ایک انسان پر آتے ہیں وہ تمہیں ایمان سے نکالنے کے لیے ہوتے ہیں؟ اور مجھ پر بھی وہ دباؤ آتے ہیں، مالی معاملات، وہ چیزیں، مصروفیات، یہ سب جو لوگ کہتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، ذاتی حالات، سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے اور مجھے نچوڑنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں تباہ کرنے آتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ برکت پانے والوں کے طور پر خدا کے لیے تمہیں نچوڑنا فائدہ مند ہے، یعنی خدا تمہارے جسم کو زندگی دیتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے جسم کو تمہیں اور تمہاری روح کو کامل بنانے کے لیے رکھا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم روح میں زندگی گزارو، تو وہ جسم میں چیزیں بہت مشکل بنا دیتا ہے تاکہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ خدا ہی ہے جو تمہیں تکلیف دیتا ہے۔ تو جب میرے معاملے میں وہ مجھے دباتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ میں راستہ تلاش کرتا ہوں، رکو یہاں کچھ برا ہے، اور پھر میں تلاش کرتا ہوں، رکو، نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تو میں شیطان کے پنجوں سے نکل جاتا ہوں جو میرا جسم ہے۔ اسی لیے پولس نے تیمتھیس سے کہا، اپنی اور تعلیم کی حفاظت کرو۔ تیمتھیس، اپنی اور تعلیم کی۔ مسئلہ تمہارے جسم اور تعلیم ایمان میں ہے۔ تم ایمان میں داخل ہوتے ہو اور سب کچھ حل کر لیتے ہو۔ اگر تم مرنے والے ہو تو کہتے ہو، ٹھیک ہے فرشتوں، تو مجھے زندگی دو، میں مر جاؤں گا، کیونکہ جو بھی ہو، پولس کہتا ہے کہ چاہے ہم جا مریں، ہم خداوند کے ہیں۔ تو وہ مجھے مار ڈالیں، مجھے شفا دیں، بس ہو گیا، لیکن مجھے یہاں غیر جانبدار مت چھوڑو۔ ایمان کے مکمل یقین کے لیے صبر ضروری ہے، یہ بہادروں کے لیے ہے۔ لیکن پھر دیکھو کہ کیسے جسم تمہیں یہ کہہ کر ورغلاتا ہے کہ نہیں تم غلط ہو، یہ ہے اور تم نے یہ نہیں کیا، یہ تمہیں قصوروار ٹھہرانا شروع کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کیا یہ تمہیں برے ضمیر میں ڈال سکتا ہے۔ اگر یہ تمہیں برے ضمیر میں ڈال دے تو اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ یہ مگرمچھوں کی طرح ہے جو تمہیں پکڑتے ہیں اور سب سے پہلے وہ تمہیں پکڑ کر نیچے لے جاتے ہیں، اسے تھوڑی دیر یہاں چھوڑتے ہیں تاکہ تم لڑو نہیں جب وہ تمہیں ڈبوتی ہے۔ جب وہ تمہیں ڈبو دیتے ہیں، پھر وہ تمہیں اوپر لاتے ہیں اور کھلی ہوا میں کھاتے ہیں۔ تو جسم ایسا ہی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے ساتھ اچھا ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے اعتراف کیا ہے، میں نے بویا سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ نہیں، خدا بھٹی کو اور اونچا کر رہا ہے، اسے اور زیادہ ڈالو تھوڑا اور تاکہ جسم کو تکلیف ہو۔ کیا تم جانتے ہو کیوں؟ تمہیں روح کی زندگی میں لے جانے کے لیے۔ خداوند نے کہا، شاگرد اپنے استاد سے بہتر نہیں ہے۔ یہ سال میرے لیے بہت مضبوط، بہت مشکل رہا ہے، میری پوری زندگی کے مشکل ترین سالوں میں سے ایک، اور یہ تب ہے جب میں نے سب سے زیادہ پھل دیا ہے، جب میں بدترین حالت میں تھا، جسمانی طور پر بات کر رہا ہوں، ذاتی آزمائشیں، وزارتی حالات، مالیات، وہ اور میں بہترین کانفرنسیں دیتا ہوں، اور جب کوئی آزمائشوں سے گزر رہا ہو تو بہترین کانفرنسیں کیوں نکلتی ہے؟ کیونکہ جسم تمہیں روح کی زندگی دیکھنے نہیں دیتا۔ جب تک سب کچھ تمہارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے، برکت ہے، میں حکومت کر رہا ہوں، لیکن جب یہ دباتا ہے، اب اس کے بعد زندگی کی ایک اور قسم آتی ہے کہ پھر تم ایسی حکومت میں داخل ہوتے ہو کہ تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہارے خلاف کچھ نہیں ہے، لیکن تمہیں ایمان کی اس روح میں داخل ہونا ہوگا۔ باپ، دیکھو کہ تمہیں پورا حق ہے ایمان کی اس روح میں داخل ہونے کا، کیونکہ تم بہت خاص ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم اتنے خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم وعدے کی روح القدس کے ساتھ مہربند تھے۔ اور لوکا نے کہا، جب تم میرے باپ کا وعدہ حاصل کرو گے، تم وعدے کے ساتھ طاقت حاصل کرو گے، اور وعدہ یہ تھا، اس پر ایمان لانے کے بعد تم وعدے کی روح القدس کے ساتھ مہربند تھے۔ کہتا ہے کہ تم مہربند ہو، تمہارے پاس پورا حق ہے ایمان کے میدان میں جینے کے لیے داخل ہونے کا، لیکن یہ ایک خاص انداز بائبل اور علم کے ساتھ ہے، یہ ایک خاص زندگی ہے، یہ تمہیں منفرد بناتا ہے۔ تم کوئی عام انسان نہیں ہو، تم کامل بنائے گئے راست باز روحوں کی جماعت کا حصہ ہو، تمہیں ایمان کی اس روح میں داخل ہونا ہوگا۔ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیبارٹری ذہن کے ساتھ کام کرنا ہوگا، وہ تمہارا ذہن جو تمہیں رکھتا ہے، یہ ذہن ہے، کیونکہ دیکھو تمہارے قریب کلام ہے، تمہارے منہ اور تمہارے دل کے قریب۔ تو منہ بولتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارا ذہن اچھی طرح سے نہیں دھلا ہوا فضل کے کلام کے ساتھ، تو منہ جو بولتا ہے وہ
ایسی چیزیں ہیں جن کا فرشتے احترام نہیں کرتے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں سنا جو بکواس کرتے ہیں اور تم تھک جاتے ہو؟ کیا تم نے وہ ریڈیو پروگرام نہیں سنے؟ وہ پھر سے وہی کر رہے ہیں۔ اسے بدلو برا کرم، میں اس سے تھک گیا ہوں۔ تو فرشتے بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہیں جب وہ تمہیں ٹیون کرتے ہیں۔ مجھے سننے دو اس نے کیا کہا۔ نہیں، یہ زندگی کا ایک انداز ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آسان ہے، نہیں۔ کبھی کبھی چیزیں نکل جاتی ہیں اور ساتھ ہی تمہارا بچہ۔ اے ڈیڈی، کیا ہوا؟ تم نے کہا کہ ہم برکت یافتہ ہیں اور اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے منشیات سے محتاط رہنا چاہیے۔ میں اسکول جا رہا ہوں اور میرے پاس فرشتے ہیں، تمہیں مجھ پر شک کیوں کرنا چاہیے؟ بہتر ہے کہ مجھے کہو فرشتوں سے محتاط رہو لیکن منشیات سے نہیں۔ آپ اس آرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ دیکھو میں نے یہاں ایک نوٹ لکھا ہے۔ صلیب کے بعد صرف منہ اور ذہن کا استعمال ہوتا ہے۔ صلیب کے بعد؟ اب صلیب سے پہلے تم منہ اور ذہن استعمال نہیں کر سکتے تھے، تمہیں کام استعمال کرنے پڑتے تھے۔ وہ آدمی جو کرتا ہے، وہ آدمی جو کرتا ہے، وہ آدمی جو کرتا ہے۔ صلیب سے پہلے، لیکن صلیب میں داخل ہوتے ہوئے اب یہ وہ آدمی ہے جو نہیں کرتا لیکن بولتا اور سوچتا ہے، اعتراف کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو تم ایمان کی روح سے باہر نکل جاتے ہو، اور ہر وہ شخص جو اس روح میں نہیں ہے وہ بالآخر وزارت سے باہر ہے، کیونکہ کچھ لوگ تقدیر دو بیجوں تین دنیاؤں اس منتخب ہونے کے ساتھ تفریح کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ بنیادی جزو موجود نہیں ہے تو آپ چاہے کتنی ہی محنت کر لیں اور کتنا ہی علم حاصل کر لیں، ایک دن آپ تکبر میں مبتلا ہو کر غلط راستے پر چل پڑیں گے۔ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو اصل میں کس چیز کی پرورش کرنی چاہیے؟ یہ ایمان کا وہ کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں۔ غور کریں کہ ہم بھیدوں اور دیگر باتوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ تمام بھید تو 2000 سال پہلے ہی وہاں لکھے ہوئے موجود تھے۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے انہیں پہلے کیوں نہیں دیکھا، اور نہ ہی اپا دوسرے لوگوں نے انہیں دیکھا، کیونکہ لوگ ذرا دیکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خاص مکاشفہ حاصل ہوا ہے۔ آج کوئی مجھے ایک ایسے پاسٹر کے بارے میں بتا رہا تھا جس نے صرف ایک کیسٹ سے سب کچھ سیکھ لیا۔ اس ایک کیسٹ نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ دیکھو یہ روئے زمین پر سب سے عظیم چیز ہے۔ میں نے کبھی کسی ایسے پاسٹر کے بارے میں نہیں سنا جس کے پاس دینی تعلیمات کا علم ہو اور پھر بھی ہماری صرف ایک کیسٹ سے اس کا تو سارا دماغ ہی بدل گیا۔ اس کے پاس ریڈیو پر 2 گھنٹے کا وقت تھا اور اس نے وہ کلام کے بیج بو دیے۔ دیکھو ان 2 گھنٹوں کو لو اور انہیں اس کلام سے بھر دو، کیونکہ اب مجھ میں مزید بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ چیز وہاں موجود تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اے برکت یافتہ؟ ذرا اسے غور سے سنو۔ ایمان کی روح چھپی ہوئی تھی۔ خدا نے اسے نہیں دیا تھا، اگر خدا نے اسے دیا ہوتا تو لوگ اسے ضرور پا لیتے۔ اب ان ماہرین الہیات کو دیکھو، تقدیر کے موضوع پر الہیات کی کتابیں تلاش کر کے دیکھو اور آپ کو اتنی موٹی کتابیں ملیں گی۔ وہ کچھ نہیں کہتی لیکن بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ دیکھو تقدیر پر اتنی موٹی کتابیں۔ جان کیلوین کی ایک کتاب ہے، ماہر الہیات جان کیلوین، جو پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں۔ دیکھو تقدیر کے موضوع پر اس نے جو کتاب لکھی وہ اتنی موٹی ہے، اور اب تک کسی نے تقدیر کے موضوع کو نہیں سمجھا۔ کیا اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایمان کی روح چھپی ہوئی تھی۔ ایمان کی روح دراصل خدا کا احساس اور اس کی مرضی ہے۔ تو خدا نے ایمان کا تحفہ چھپا دیا۔ اس نے یہ پولس کو دیا کیونکہ پولس ہی مجھے یہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جب پولس کا انتقال ہوا تو وہ چیز چھپ گئی اور امال کا دخل ہو گیا، امال اور ایمان آپس میں مل گئے، ایک ملاوٹ۔ لیکن جو کچھ بھی ملایا جاتا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، ملاوٹ شدہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مذہبی فاحشہ پن ابدکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ فاحشہ عورت اور اس کی چھوٹی بیٹیاں، سب کچھ ملاوٹ کا شکار ہے۔ اور پھر ایک دن جب میں نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا، خداوند نے مجھ سے کہا کہ چلو جوز لوئس ایک روحانی سفر پر چلتے ہیں، میرے ساتھ آؤ، اور اس نے مجھ پر یہ حقیقت ظاہر کی۔ یہ فضل کا معاملہ اس نے میرے ذہن کو جکڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اسے سمجھنے میں برسوں لگ گئے، کیونکہ اس میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اس سے کم وقت لگے گا کیونکہ میں نے ساری محنت کر لی ہے۔ میں نے شیشے پیس کر تیار کر دیے ہیں، آپ کو بس انہیں کھانا ہے۔ لیکن یہ چھپا ہوا تھا۔ دیکھو یہ برکت یافتہ اگر کلام الاؤ ابھی آپ کے دل کو روشن کر رہا ہے تو آپ خود ہی کہہ اٹھیں گے کہ ارے یہ تو کتنا آسان ہے، یہ کتنا زیادہ الجھا ہوا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی الجھن کا شکار تھا؟ کس قسم کی الجھن تھی؟ کیونکہ یہ دراصل ایک روح ہے۔ یہ ایک روحانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن وہ روح اس علم اور سمجھ بوجھ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو ذرا دیکھو، ایمان کے معاملے میں پورے 1000 پوائنٹس حاصل کرنے ہوں گے۔ آپ اس سے کم پر گزارا نہیں کر سکتے۔ ایک برکت یافتہ شخص کی کہانی ہے جس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے جسم کو دفنا دیا گیا، لیکن اس کی روح آسمان پر چلی گئی۔
اور جب وہ آسمان میں داخل ہوا تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ حیران ہو کر پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا جگہ ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا آگے چلا تو اس کی ملاقات پولیس رسول سے ہو گئی، اور پھر وہ برکت یافتہ شخص ہماری وزارت ہمارے گروہ کا نہیں تھا، وہ روایتی نظام کا حصہ تھا، ہے نا؟ اور جب اس نے پولیس کو دیکھا تو اس نے کہا خدا آپ پر برکت نازل کرے۔ اب کیسے ہیں پولیس؟ تو پولیس نے کہا یہ سنگین ہے۔ پولیس نے کہا لڑکا سنگین حالت میں ہے، اور پھر اس نے اس سے پوچھا اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اور پھر اس نے جواب دیا میں ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہوں، انہوں نے میرے لیے ایک عبادت اور سب کچھ منعقد کیا تھا، اور میں ابھی ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہوں اور میں آسمان کی بادشاہی کی طرف جا رہا ہوں، میں آسمان پر جا رہا ہوں۔ اور اس نے پوچھا آسمان پر؟ وہاں داخل ہونا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا یہ مشکل کیسے ہے؟ خداوند سے ملنے سے پہلے آپ کے پاس 1000 پوائنٹس ہونے چاہئیں، آپ کے پاس 1000 پوائنٹس ہونے چاہئیں۔ اور اس نے کہا ارے پولیس تو پھر میری مدد کرو۔ تو پولیس اب جانتے ہیں کہ پولیس کیسا ہے کہ وہ سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے، اسے آزمانے کے لیے اس نے پوچھا، اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم زمین پر ایک ایماندار کے طور پر کیا کیا کرتے تھے؟ اور اس نے جواب دیا اچھا میں اپنے چرچ کی تمام عبادات میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس 2 پوائنٹس ہیں، اور تم اور کیا کیا کرتے تھے؟ میں اپنا 10واں حصہ دیتا تھا، نذرانے دیتا تھا۔ تو اس نے کہا 6 پوائنٹ، اور اس کے علاوہ تم کیا کرتے تھے؟ میں ہسپتالوں میں جاتا تھا بیماروں سے ملنے، ہفتے کے دنوں میں میں وہاں جاتا تھا اور بیماروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، وہاں جیکسن ہسپتال میں۔ اور اس نے کہا اچھا تو میں تمہیں اس کام کے لیے 4 پوائنٹس دوں گا، ان بیمار بزرگوں کی خدمت کے لیے، بزرگوں کے گھر جانے کے لیے میں تمہیں 8 پوائنٹس دوں گا، یہ بہتر ہے۔ کل 16 پوائنٹس ہو گئے۔ تم اور کیا کیا کرتے تھے؟ اچھا تو میں ہر کام میں حصہ لیتا تھا، ہر اس چیز میں جو پاسٹر کہتا تھا۔ جب وہ صفائی کے لیے مدد مانگتے، خصوصی پروگرام ہوتے، میں ہر جگہ موجود ہوتا تھا۔ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہر کام میں جاتا تھا، میں شراب نوشی نہیں کرتا تھا اور میں سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، میں سینما جانے سے پرہیز کرتا تھا، ساحل سمندر پر جانا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ارے تو پھر تمہارے پاس تو پہلے ہی 35 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ 35؟ اور خداوند کے پاس جانے کے لیے کل کتنے پوائنٹس چاہیے پولیس؟ 1000 پوائنٹس۔ اور پھر اور کیا؟ تم اور کیا کیا کرتے تھے؟ میں کرتا تھا، کرو وہ انسان جو عمل کرتا ہے اسی سے جیے گا۔ اور پھر جب وہ آدمی پسینہ بہانے لگا تو اب جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوا۔ ارے وہاں داخل ہونا تو بہت مشکل کام ہے، وہاں تو صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہی کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ تمہارے پاس 1000 پوائنٹس ہونے چاہئیں، برکت پانے والو۔